یہ ہے کہ وقف کے سلسلے میں جو قانون جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے پاس کر لیا ہے اس کے ہم سخت مخالف تھے اور ابھی بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. ہم یہ امید کرتے تھے کہ کم سے کم جو الائنس پارٹیاں ہیں چندرا بابو نائیڈو, نتیش کمار جی اور چراغ پاسوان جی, یہ ہمیشہ امید دلایا کرتے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا تو یقیناً مسلمانوں کے جذبات کو احترام کرتے ہیں. مسلمانوں کے ووٹ سے ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں, لیکن جب مسئلہ ایشو آتا ہے تو ان کے حقوق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے اور ہماری مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوگی, اس میں پھر ہم فیصلہ کریں گے آگے کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر ہوں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی. آج جو یہاں پر کانفرنس رکھی گئی اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد تھا لیڈیز کو شریعت کے بارے میں ایکسپلین بھی کرنا اور مینٹلی پریپیئر بھی کرنا کہ آنے والے دنوں میں اسپیشلی جو یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل اتراکھنڈ میں لاگو ہو گیا ہے, اس کے بعد دوسرے اسٹیٹس میں بھی اس کی تیاری ہے, تو اس کے لیے لیڈیز کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ کیسے ہم اس کو سچویشن کو فیس کریں گے. کیوں خواتین کوئی مسلمان جو خواتین ہیں ان کو ہی نشانہ بنا رہی ہے حکومت, ایسا کیا ہے؟ اور ایسے میں دیکھیے کسی قوم کی اگر عورتوں کو گمراہ کر دیا جائے, عورتوں کو مس گائیڈ کر دیا جائے, عورتوں کو جو ہے صحیح راستے سے ہٹا کے غلط راستے پہ ڈال دیا جائے تو آگے کی جنریشن کو پوری طرح سے جو ہے کرپٹ کیا جا سکتا ہے, بگاڑا جا سکتا ہے, مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. تو اگلی جنریشنز کے اوپر ان لوگوں کا اٹیک ہے, اس لیے مسلم عورتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ مسلمان عورتیں جو ہے ریبیلیس ہو جائیں, مسلم سماج کے اگینسٹ جو ہے بھڑک اٹھیں اور ان کو جو ہے موقع ملے کہ جو ہے اس طرح سے ہمارے سماج کے اندر جو ہے انتشار یعنی ٹوٹلی ڈس آرڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جلیسا میم, جس طریقے سے جو قوانین ہیں ان میں جو مسلم پرسنل لا قانون ہے ان کو تیزی سے تبدیل کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کو کمزوری بنا کر عورتوں کو آگے کیا جا رہا ہے. جیسے برقعے کو لے کر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ برقعہ عورتیں پہنتی ہیں, تو بہت ساری ہماری بچیاں ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہیں, تو ایسی بچیوں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گی؟ برقعے کی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک پرٹیکولر گروپ ہے جو اس طرح سے جو ہے اس بات کو جو ہے ظاہر کر رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں جو ہیں برقعے سے بیزار ہیں. یہ بات صرف اور صرف جو ہے ایک میڈیا کی طرف سے جو ہے یہ بات سامنے آ رہی ہے. آپ جو ہے الحمدللہ یہاں پر آپ سماج میں آپ دیکھ سکتے ہیں, کالجز میں, اسکولز میں تمام خواتین جو ہیں برقعے ہی کو پہن کر جو ہے کالج کو آنا پسند کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایک ریاست میں بھی جو ہے اس کے خلاف حکومت کی طرف سے پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ہماری بہنوں ہی کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے دوبارہ وہاں پر جو ہے کالجز میں برقعے کو استعمال یعنی پہنتے ہوئے آنے کی جو ہے اجازت دی گئی ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے اور لڑکیاں ہی یہ چاہتی ہیں کہ جو برقعہ پہن کر کالجز میں آئیں. برقعہ جو ہے انکریز ہو رہا ہے, کم نہیں ہو رہا ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے حجاب کم ہو رہا ہے؟ میں کالج میں پروفیسر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے نمبر جو حجاب میں آنے والی ہیں وہ لیڈیز گرلز جو ہیں ان کا نمبر انکریز ہو رہا ہے, کم نہیں ہو رہا ہے, انکریز ہو رہا ہے. اور وہ وتھ کنوکشن پہنتی ہیں, ایسا نہیں کہ خالی ایک سوشل رسپانسبلٹی سمجھ کے پہن رہے, وہ کنوکشن کے ساتھ پہنتے کہ اس میں ان کو زیادہ ڈگنیفائڈ فیل ہوتا ہے, زیادہ اچھا لگتا ہے, ان کو سیکیور فیل کرتے ہیں اور زیادہ ڈگنیفائڈ فیل کرتے ہیں. مذہب کا حصہ ہے ہمارے. برقعہ جو ہے ایک ہمارے مذہب کا اہم ترین حصہ ہے. اس کے علاوہ بھی جو بہت ساری بچیاں ہیں جو مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے ان کا تحفظ کرنا چاہیے ان بچیوں کا؟ یہ آپ کی بات کہ جو ہے بہت ساری لڑکیاں جو ہیں مرتد ہو رہی ہیں, یہ جو ہے غلط اعداد و شمار جو ہیں ہماری دوسری پارٹی کی طرف سے جو ہے پیش کی جا رہی ہیں. یہ اعداد و شمار جو ہے انتہائی غلط ہے. ایسا ایک آدھ واقعہ جو ہے اس طرف بھی ہو رہا ہے اس طرف بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کو بیس بنا کر جو ہے یہ بات آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ جیسا ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ شدی تحریک کے ذریعے سے بھی جو ہے مسلمانوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے باضابطہ ایک جماعت کی سرپرستی میں گھر واپسی کا پروگرام لانچ کیا گیا. لیکن گھر واپسی کے پروگرام میں 5 لاکھ کا تک آفر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی جو ہے اپنے مذہب کو بدلے گی تو ہم ان کو 5 لاکھ دیں گے,
اور ان کو نوکری دیں گے, گھر بار دیں گے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی اثر جو ہے سماج میں نہیں ہوا. تو اب ان کو جو ہے قانون کا سہارا لینا پڑ رہا ہے, اور قانون کا سہارا جو ہے UCC جو ہے یہ کچھ اور نہیں ہے, یہ برہمنس کی تہذیب ہے, برہمنس کا قانون ہے, اور ہندوتوا جو ایجنڈا ہے اس کو وہ فلفل کرنے کے لیے جو ہے UCC کا سہارا عورتوں کی ہمدردی کے نام پہ جو ہے یہ لوگ لانا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں وہ ناکام رہیں گے. آپ دیکھیے انشاءاللہ خواتین جو ہے جس طرح مرد حضرات کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی مخالفت کریں گے, اور اس کو ہرگز جو ہے اپنی زندگیوں میں نافذ ہونے نہیں دیں گے. جس طرح سے شریعت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ایسے میں مسلمانوں کو کون سا قدم اٹھانا چاہیے, کس طریقے سے ان سب چیزوں کو روکا جائے گا؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا تحفظ ہماری اپنی زندگیوں سے شروع ہونا چاہیے. اگر ہم جو ہے شریعت پر عمل کرنے کا جو ہے مصمم ارادہ کر لیں, تو چاہے کوئی حکومت ہو, چاہے کوئی پارٹی ہو, اس میں کسی قسم کی تبدیلی لا ہی نہیں سکتی. ابھی بھی مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی اس بارے میں خبر ہی نہیں ہے, اور وہ جانتے ہی نہیں کہ شریعت کا قانون کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیے, جہاں تک ہے مسلم پرسنل لا الحمدللہ ہندوستان کی جو ہے سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے, اور یہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے پوری طرح سے تمام ریاستوں میں, شہروں میں جو ہے مرد حضرات کے ذریعے سے بھی, مردانے میں بھی, اور خواتین کے ذریعے سے خواتین میں بھی جو ہے بہت اچھی طرح سے اس ذمہ داری کو نبھایا جا رہا ہے. اور جہاں تک ممکن ہو سکے خواتین میں جو ہے شرعی قوانین کے تعلق سے شعور بیدار کرنے کی مکمل کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے اس کی ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانتے وقف بل کے لیے کتنے کروڑ جو ہے وہ آئے ہیں, ای میلز آئے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ٹرپل طلاق بل جب آیا تو 4.25 کروڑ سگنیچر صرف لیڈیز کے آئیں. اگر آپ کا کہنا صحیح ہوتا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے نہیں ہوتے. جس طریقے سے انگریزی تعلیم کو یہاں پر ترجیح دی جا رہی ہے, مسلمان فیملی میں بھی بہت سارے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم کی طرف بھیجتے ہیں, اور دین سے دوری ہو رہی ہے. انگریزی تعلیم بڑھ رہی ہے, بات صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن بھی بڑھ رہا ہے. ایسے بہت سارے اسلامک اسکول آپ کے ممرہ میں ہی جو ایسے اسلامک اسکولس آپ کو معلوم ہوں گے جہاں انگلش میڈیم ہے لیکن اس میں اسلامک اسٹڈیز بھی ہے, اور شریعت کے بارے میں بھی بیسک معلومات انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. ایسے والدین کو جو انگریزی تعلیم حاصل کر اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دے رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن بھی دیں وہ بچوں کو, بیسک اسلامک ایجوکیشن. آن لائن بھی بہت ساری اسلامک ایجوکیشن کی کلاسز چل رہی ہیں, اور وہ سب لوگ جو انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں وہ بعد میں جا کر کے, میرا بیٹا خود انگلش میڈیم سے پڑھا ہے, اس کے بعد اس نے عربک بھی سیکھی, اسلامک بھی سیکھا, سب کچھ سیکھا. یہ سب کچھ پاسبل ہے اور ایسا کرنا چاہیے. شکریہ صاحب. آج کی جو کانفرنس ہے اس میں بہت ساری خواتین یہاں پر تشریف لے کے آئیں, اور یہ جو ڈائمنڈ ہال ہے پوری طرح سے بھرا ہوا تھا. اور کیسی رہی کانفرنس, اس کے بارے میں کیا کچھ جانکاری دینا چاہیں گے؟ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام تفہیم شریعت کانفرنس تھی, جس میں عورتوں کے حقوق سے متعلق جو مسائل ہیں, جس طریقے سے نکاح ہے, طلاق ہے, میراث ہے, عدت ہے, پولیگیمی کے مسئلے ہیں, اس طرح کے جو مسائل ہیں جن کو میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے اندر اٹھا کر کے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, اسلام کا نظام منصفانہ نہیں ہے. تو یہاں خواتین کو جمع کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپیکرز بلائے گئے تھے, اور یہ باتیں سمجھائی گئی تھیں کہ جو میڈیا میں بات اٹھائی جا رہی ہیں وہ غلط ہے. جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کبھی عورتوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جب شریعت کا قانون کو بدلنے کے لیے عورتوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ حلالہ کے نام پہ ہو, یا 3 طلاق کے نام پہ ہو, یا حجاب کے نام پہ ہو. انہیں آزادی نہیں دی جا رہی ہے مسلمانوں میں, ایسا کہہ کر وہ لگلاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں جو ہماری بچیاں ہیں وہ اس جو تحریک ہے اس کا حصہ بنتی چلی آ رہی ہے. ایسا اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے روک تھام کے لیے تفہیم شریعت بہت ضروری ہے. یعنی شریعت کی فہم حاصل کرنا اور سمجھ حاصل کرنا کہ شریعت میں پردے کے مفادات کیا ہیں, اور اس میں عورتوں کی خیر اور بھلائی کیا ہے, عقلی طور پر بھی اور اللہ کے حکموں کو ماننے کے طور پر بھی. یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ تفہیم شریعت کے ذریعے ہی سے سمجھ میں آئے گی. ہماری بات, افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم پیدا مسلمان ہوتے ہیں لیکن غیر مسلموں کی باتوں کو ہم بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ان کے اعتراضات کو قبول کر لیتے ہیں. ہمیں یہ سوال ذہن میں ضرور آنا چاہیے, خاص طور سے خواتین کے, کہ جن پر یہ سوالات ہوتے ہیں کہ
یہ سوال یہ اعتراض ہمارے اوپر ہو رہا ہے تو ہم کو اس کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے، بجائے اس کے لوگ اس سے متاثر ہو کر کے کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ان بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ بہت کمزوری کی بات ہے. یعنی کہ خواتین کو خود ایک دم مضبوط ہونا ہوگا اور اپنے دین پر مضبوطی سے اترنا ہوگا، تبھی ان سب چیزوں سے لڑا جا سکتا ہے. اپنے دین پر اعتماد ضروری ہے، اور اعتماد ہوگا تو آپ دین سیکھ سکیں گے. آپ کے اندر اعتماد نہیں ہوگا، آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ ہم واقعتاً مسلمان ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے، تو اگر کوئی سوال آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے خاندان کے بارے میں سوال ہو جائے کہ بھئی تمہارے باپ یا ماں یا کسی بھی تعلق سے سوال ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی فوراً غصہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں تو حق حلال کا آدمی ہوں، میرا نسب درست ہے، کیونکہ اس میں اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے. ایسے ہی اپنے دین ایمان پر اس کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اگر کوئی سوال آتا ہے تو اس کا ریئیکشن جو ہے اس کو سیکھنے کی شکل میں اور اس کا صحیح جواب تلاش کرنے کی شکل میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کوشچن کو، اس اعتراض کو ہم ایکسیپٹ کر لیں. بھائی میں نے ابھی ایک سوال کیا تھا آپا سے، آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بچیوں کو نشے کی لت اور موبائل کے مضر اثرات اور دیگر برائیوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال جو ہے انہیں تربیت سے تعلق رکھتا ہے. یہ والدین اور سرپرستوں کا مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کس طریقے کا نظام کریٹ کر رہے ہیں. آج کل ماں باپ بھائی بہن جتنے لوگ ہیں سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہیں. گھر میں آنے کے بعد میں ایک ٹائم لمٹ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں گھر میں اتنے وقت ایک ساتھ بیٹھیں گے، اتنے وقت ایک دوسرے کے ساتھ وقت شیئر کریں گے، اور رات میں اتنے وقت کیا کہتے ہیں ہمارے موبائل ہمارے سے الگ ہو جائیں گے، ہم فیملی کنیکٹڈ ہو جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہم فیملی کے اندر موبائل میں، چاہے والد ہوں والدہ ہوں جو بھی ہوں، اپنے اپنے موبائل میں کیا کہتے ہیں وہ رہتے ہیں، جس سے چھوٹے بچوں میں یہ لت لگتی ہے اور اس طریقے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے. اسی طریقے کے نشے کا جو معاملہ ہے، نشے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو نشے والے لوگ ہیں ان کو دو طرح کا ہے، ایک تو استعمال کرنے والے اور دوسرا کیا کہتے ہیں بیچنے والے. بیچنے والے جو ہیں ان کو روکنے کے لیے قانون پوری طریقے سے ناکام ہے. میں اس سے پہلے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ وہ ناکام ہے. اس کی جو بھی وجہ ہے، چاہے پولیٹیشین کی وجہ سے ہوں یا رشوت خوری کے معاملات کی وجہ سے ہوں، لیکن کافی حد تک کہ اس کو روکنے میں، جو سپلائی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں ناکام ہے. اسی طریقے سے سماج جو ہے وہ ریہیب کرنے کے لیے جو نشے کی عادت ہو گئی ہیں ان کو سمجھانے سلجھانے کے بجائے کہ وہ نشیڑی ہیں فلاں ہیں کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک ٹیم باقاعدہ اس کی ضرورت ہے کہ ان کو ریہیب کرے، ان کی افہام تفہیم کرے، انشاءاللہ اصلاح ہوگی اس سے. کیا ماڈرن ازم کے نام پر ہمیں اسلام سے دور کرنے کی سازش تو نہیں کی جا رہی؟ ماڈرنزم تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس میں فیمنزم بھی آتا ہے، ایتھیزم بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لبرلزم بھی ہے. یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اپنا جو فلم انڈسٹری ہے اور اس کے ذریعے سے سوشل میڈیا میں جو آج ٹک ٹاک اور اس طرح کی جو وہ بن گئے ہیں وہ اسی کا ایک چینل ہے، اور اس سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں اسلام سے دور کرنے کی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. سرکار جو ہے سول سارے جتنے بھی جو مذہب ہیں یہاں پر، جو ہندوستان میں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے قوانین الگ الگ ہیں، لیکن سب کو سول لاء میں لانا چاہتے ہیں. تو اس میں کیا یہ جو چینج ہو رہا ہے تو اس پہ زیادہ تر اٹیک جو ہے یا مسلم پرسنل لاء پہ ہو رہا ہے کہ اس کا جو دوسری قوموں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا؟ مسلم پرسنل لاء پر زیادہ اثر ہے، دوسری قوموں پر بھی اس کا اثر پڑے گا. خاص طور سے کرسچینٹی ہے، سکھزم ہے، اور اسی طریقے سے جو اپنی روایات کے ساتھ میں، اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ میں جو شروع سے قائم چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. اور جو کنورٹڈ ہیں، یعنی جیسا ماحول بنا ویسا ہم نے مذہب بنا لیا، مذہب میں چینجز لے آئے، تو ان پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا. مسلمان خاص طور سے اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ مسلمان ایک لکیر اپنے اسلام میں نہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں نہ پیچھے کرنا چاہتے ہیں. البتہ عقلی طور پر مذہب ہر دور سے ہم آہنگ ہے، اس کے افہام و تفہیم اور تعبیر کی شکل بدل سکتی ہے، قانون اور حکم نہیں بدل سکتا ہے. اپنی شریعت کے قوانین کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو وہ کون سے قدم ہیں جو اٹھانے ہوں گے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ خود شریعت پر عمل کریں. جتنا وہ عمل کریں گے اتنی وہ محفوظ ہوگی. سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، شریعت کو پڑھ نہیں رہے ہیں، شریعت کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ہمارے جتنے مدارس مکاتب ہیں اگر ان کا ریشو نکالا جائے تو 2 سے 5% سے زیادہ مسلمان اس میں پڑھنے والے نہیں ہیں. اس لیے سب سے پہلا کام شریعت کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. پھر سیکنڈری جو اس کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے سوال و جواب کے تعلق سے باقاعدہ ٹریننگ لینا اور ان کے جوابات دینا، غیر مسلموں کو غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اپنے بچے میں دینی کی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں؟ یہ ایک فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے، فرض ہے. اس سے کیا کہتے ہیں آدمی کو انحراف نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں
چاہے آپ ایک لقمہ کھائیں، ایک روٹی کھائیں، لیکن دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور ہرگز نہ رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔